السلام علیکم جی، شفیق کوان، خالد قیوم اور سلمان عابد کے ساتھ میں ہوں اسارانہ اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور حسب معمول ہماری دعا ہے کہ یہ دن آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے اور پاکستان کے لیے اچھی خبریں لے کے آئے۔ اخبارات نے کل کے ایشوز کو کس طرح دیکھا، کس طرح ہائی لائٹ کیا، کن الفاظ میں کیا، ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن کو شکست دینے کے لیے پرعزم۔ وزیر اعظم کا اپوزیشن کو ایسی شکست دینے کا اعلان کہ 2028 تک نہیں اٹھ سکیں گے۔ سیاسی سرگرمیوں کو آج کے تمام قومی اخبارات نے سرخی کی زینت بنایا۔ روزنامہ دنیا کی سرخی کے الفاظ ہیں: اپوزیشن کو ایسی شکست دیں گے کہ 2028 تک اٹھ نہیں سکیں گے، وزیر اعظم عمران خان۔ اسی بیان کو روزنامہ ایکسپریس نے سرخی کے طور پر لیا۔ اپوزیشن کی آخری واردات، حکومت مزید تگڑی ہو کر آئے گی، بزدار وزیر اعلیٰ رہیں گے وزیر اعظم عمران خان۔ روزنامہ پاکستان نے وزیر اعظم کے بیان کو ہائی لائٹ کیا۔ یہ اپوزیشن کی آخری واردات، تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی، وزیر اعظم۔ روزنامہ جنگ کی سرخی بھی اسی بیان سے متعلق ہے۔ فوج چوروں کا ساتھ نہیں دے گی، ایسی شکست دوں گا کہ 2028 تک اٹھ نہیں سکیں گے، وزیر اعظم عمران خان۔ روزنامہ نوائے وقت نے وزیر اعظم کے بیان کو اہمیت دی۔ عدم اعتماد اپوزیشن کی آخری واردات، پھر 2028 تک کچھ نہیں ہوگا، وزیر اعظم۔ گورنر سندھ نے علیم اور ترین گروپ کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ اسی خبر کو روزنامہ نئی بات نے اس طرح پیش کیا: یہ آخری واردات، اپوزیشن کو ایسی شکست ہوگی 2028 تک اٹھ نہیں سکیں گے، وزیر اعظم عمران خان۔ سیاسی صورتحال کو روزنامہ خبریں نے جعلی حروف میں شائع کیا۔ تحریک عدم اعتماد آ گئی، 172 سے زائد ووٹ لیں گے، اپوزیشن کا اعلان۔ کپتان مقابلے کے لیے تیار، شکست دوں گا 2028 تک اٹھ نہیں سکیں گے، وزیر اعظم۔ آج ذرا نظر ڈالتے ہیں رن ڈاؤن پہ۔ ہمارا رن ڈاؤن جو ہے وہ کیا کہتا ہے آج کے پروگرام میں، تو لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اس رن ڈاؤن سے پہلے تھوڑا سا شفیق صاحب آپ لوگوں کی خیر خیریت پوچھ جائے کہ یہ روزانہ ہم ایک ہی طرح کی روٹین میں چلے جاتے ہیں، تو ذرا تھوڑا میں کہا آج خالد صاحب کو اہم میسیج آیا ہے؟ نہیں، اہم میسیج نہیں، میں بیل بند کر رہا تھا۔ اچھا، میں سمجھے شاید بلاول بھٹو صاحب کا میسیج آیا۔ جتنی دیر آپ نے بیل بند کرنے میں لگائی ہے نا، اس سے پہلے تو پیپلز پارٹی کا کل جلسہ مک گیا۔ ٹیکنالوجی میں اتنا ماہر نہیں ہوں۔ اچھا، آپ ماہر نہیں ہیں؟ ہاں، اچھا، چلیں اچھی بات ہے اب ٹیکنالوجی میں، لیکن دور تو ٹیکنالوجی کا ہی ہے۔ ہاں، سیکھ رہے ہیں نا، آپ سے بھی سیکھ رہے ہیں سارا کچھ مجھ سے میرے تک پا دیا، تو مجھ سے سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے میزبان ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، تو آپ سے سیکھنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ شفیق صاحب، لیکن اس قسط میں ہوں، ان سے بھی سیکھتے ہیں۔ سلمان صاحب کل کیسا رہا؟ آپ نے کل سنا 2-3 جگہ پہ ویمن ڈے پہ خطاب کیا ہے۔ ہاں بالکل کیا جی، خطاب بھی کیا۔ آپ حقوق نسواں کے علم بردار ہیں۔ ہاں بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو بنیادی طور پہ جو پاکستانی کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا آرٹیکل 8 سے جو 28 ہے، جو بنیادی فنڈامنٹل ہے، ہم تو اسی کو نیریٹو کو ریبلڈ کرتے ہیں کہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ عام شہریوں کو بھی ملنے چاہیے، عورتوں کو بھی ملنے چاہیے، سب کو ملنے چاہیے۔ سب سے اچھی بات ہے کہ یہ آپ کا خواتین مارچ، آپ کا حیا مارچ، آپ کے ایک اور مارچ تھا جو کہ ورکنگ خواتین نے نکالا تھا، تینوں پرامن اختتام پریز ہو گئے، اور کوئی کسی قسم کا اس میں کوئی بھنگ نہیں ہوئی۔ اور صاحب اس لیے ہوا ہے سارا کچھ کہ اس طرف توجہ زیادہ نہیں تھی، زیادہ توجہ تھی جو دوسرا لانگ دارالحکومت میں جا رہا تھا، تو اس وجہ سے بھی سینیٹر صاحب حافظ حسین احمد صاحب کا کل ایک ٹویٹ تھا کہ پاکستان میں زنانہ، مردانہ اور درمیانہ مارچ تینوں آج ایک دن میں ہوئے ہیں، تو بڑا دلچسپ جملہ تھا۔ تو میں نے چاہ رہا تھا کہ پروگرام کے آغاز میں کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کا جو بیان ہے اس کی طرف چلتے ہیں، اور وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو ایسی شکست دیں گے کہ 2028 تک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نہیں اٹھ سکے گی اپوزیشن۔ تو میرا خیال ہے کہ کل وزیر اعظم خاصے کانفیڈنٹ لگے۔ بالکل، دیکھیں نا، یہ اپنا اپوزیشن کی نا کوئی اپنا ڈائریکشن لیس، ہمیں اس کا اردو ترجمہ نہیں آ رہا تھا، اپوزیشن ڈائریکشن لیس ہے، اس نے کرنا کیا؟ وہ ایک طرف وہ کہتے ہیں ہمارے اپنا نمبر پورے ہیں، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ہر حال میں کھیلیں گے۔ اگر آپ کے پاس ایک سکل نہیں ہے، آپ کے پاس ایک سپورٹ نہیں ہے، آپ کو ایک گیم نہیں کھیل سکتے، تو آپ کیوں اس کو کرنے جا رہے ہیں؟ یہ جانتے ہوئے بھی آج تک کوئی عدم اعتماد تحریک کسی پرائم منسٹر کے خلاف کامیاب نہیں ہوئی۔ بالکل صحیح، یعنی بے نظیر بھٹو کمزور ترین حکومت تھی، اس کے خلاف پوری اسٹیبلشمنٹ، صدر پاکستان، پیسہ، آپ کا وہ اسامہ بن لادن، سب کچھ تھا، لیکن جو وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ بالکل اب کل کی پریس کانفرنس میں دیکھ لینا کہ آپ جو فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب کیا فرما رہے تھے،
اس میں جو چارج شیٹ ہے کہ بھائی عمران خان نے وہ اپنا یورپی یونین کو چیلنج کیا. یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جو عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کوئی ایک غیر ملکی طاقت نہیں، کئی بے شمار غیر ملکی طاقتیں. اب اس کا عملی ثبوت دے دیا کامران مرتضیٰ صاحب نے، جو سینیٹر ہیں ان کے JUI کے. انہوں نے سینٹ میں ایک قرارداد دے دی کہ بھائی یہ جو بیان دیا ہے اس سے ہمیں دکھ ہوا ہے، یعنی یہ نہیں دینا چاہیے تھا. یعنی ایک بندہ جو پاکستان کا بیانیہ بیان کر رہا ہے کہ ہم آپ کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، جس طرح ہم نے پہلے اپنا ویکا کی ڈکٹیشن لی اور اپنے ہزاروں لوگ مروا دیے ہم وہ نہیں کریں گے، ہم اپنے مفاد کے مطابق کریں گے. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ اپنے اس میں کوئی غیر ملکی انڈیکیشن نہیں ہے یا غیر ملکی ہاتھ نہیں ہے، یہ کل کا جو انہوں نے یہ اپنا سینٹ میں تحریک التوا پیش کی ہے نا، وہ اس کا ثبوت ہے. اور شہباز سے شروع یہیں سے ہوا ہے کہ بھئی یورپی یونین کو چیلنج کر دیا. اللہ کے بندو یار، ایک بندہ اگر کھڑا ہو کر پاکستان کی بات کر رہا ہے، اس کو چارج شیٹ تو نہ کرو نا، اس کو ساتھ نہ دو، خاموش ہو جاؤ. اور پھر مولانا فضل الرحمان سے وہی نقطہ یہی تھا. اب جو یہ کہتے ہیں کہ اس میں اپنا یہ کوئی غیر ملکی انڈیکیشن نہیں ہے اور سارے یہ کہہ رہے ہیں، جو میڈیا بریگیڈ بھی یہ کہہ رہا ہے، تو آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے عملی ثبوت دے دیا، ان کے منہ پہ پنجابی چپیٹ مار دی. یعنی انہوں نے تحریک التوا پیش کر دی، یہ بیان اس پہ بحث کی جائے، یہ پورا ملک قوم کا نقصان ہو گیا. یہ ان کا حال ہے. پرائم منسٹر نے ٹھیک کہا کہ بھائی آپ اگر اپنا 2028 تک ویٹ کریں آپ، کیونکہ اپوزیشن ہے تتر بتر ہوئی، تقسیم ہوئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پھر وہ بلاول صاحب جو کہتے ہیں میں مارچ لے کے جاؤں گا اور حکومت چلی ہے، حکومت وہیں ہے، مارچ ختم ہو گیا. تو یہی حال ان کا ہوگا کہ حکومت وہیں ہوگی، عدم اعتماد تحریک ناکام ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. سلمان، جو کل وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کی ہے، آپ کیا کہتے ہیں نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ پچھلے 4.25 سال سے اپوزیشن جماعتوں کی جو بھی سیاسی وارداتیں ہیں نا، ان کا بڑی جرت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. اب کل ان کے بقول یہ آخری واردات ہے اپوزیشن جماعتوں کی 2023 کے انتخابات سے پہلے. اور جو باڈی لینگویج تھی پرائم منسٹر کی کل، وہ ظاہر کر رہی تھی کہ پریشانی حکومتی کیمپ میں کم، اپوزیشن کے کیمپ میں زیادہ نظر آتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور اگر آپ نے 3 بڑوں کی پریس کانفرنس دیکھی ہو، اور تینوں بڑے جو ہیں وہ جو تصویر جس فریم میں تھے، اس میں تینوں کے چہرے جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ اگرچہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد تو پیش کر دی ہے، لیکن ابہام جو ہے وہ بدستور موجود ہے. مولانا کے 48 گھنٹے بھی گزر گئے، بلاول بھٹو صاحب کے 5 دن بھی چلے گئے، پرائم منسٹر اپنی پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آخری واردات ہے اس کا بھی ہم اسی طریقے سے مقابلہ کریں گے. شاہ محمود قریشی نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ جی آئینی طور پر اور سیاسی طور پر اس کا مقابلہ کیا جائے گا. اچھا، یہ بات پرائم منسٹر پہلے بھی کئی دفعہ چیلنج کر چکے ہیں اپوزیشن جماعتوں کو کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں رہا اسمبلی سے، تو آپ جب مرضی چاہیں، جب چاہیں جا کے میرے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کریں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو اب یہ میدان سج گیا ہے، انہوں نے سجا دیا ہے. ابھی بھی اپوزیشن جماعتوں کے پاس پوری اپرچونٹی ہے کہ وہ 172 لوگوں کو شو کریں، عمران خان صاحب کو چلتا کریں. لیکن جو آثار بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کے مقابلے میں اپوزیشن کیمپ کے اندر جو ہے نا وہ ٹوٹ پھوٹ زیادہ نظر آتی ہے. اور کل JUI کے بھی ایک رکن اسمبلی نے کہا کہ وہ اس سارے کھیل میں حکومت گرانے کے کانٹیکس میں ہم اس کا حصہ نہیں بنتے. اور آپ دیکھیے نا بات کیا ہے، میں تو بہت حیران ہوا ہوں شہباز شریف صاحب کی دانشوری پر اور عقل مندی پر اور ذہانت پر. یعنی وہ جو 3.25 سال نیریٹو بلڈ کرتے رہے عمران خان کے خلاف، کل آ گیا مسئلہ، بنیادی مسئلہ یورپین یونین کو ناراض کیوں کیا ہے. یعنی پیٹ میں مروڑ جو ہے وہ یہ اٹھ رہے ہیں کہ یورپین یونین ناراض ہو گئی ہے. اب شہباز شریف صاحب سے کوئی پوچھے کہ ایسی ناراضگی ہوئی یورپین یونین کو کہ اگلے دن ان کے سربراہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو کال کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ثالثی کا کردار ادا کریں. یہ ناکامی ہے یا کامیابی ہے؟ کوئی شہباز شریف صاحب کو کوئی سمجھا دے، ان کا کوئی مشیر، کہ بھائی یہ تو بڑی کامیابی ہوئی کہ جو ہم نے وہاں پہ ایک قسم کا سٹانس لیا، اس کے مقابلے میں انہوں نے باقاعدہ ہم سے کہا کہ آپ آ کے ثالثی کا کردار ادا کریں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کھیل اس وقت تانے بانے بنائے جا رہے ہیں، کل میں ایک ٹی وی پروگرام میں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ تھا. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ میں بطور وزیر خارجہ ابھی وہ باتیں نہیں کھولنا چاہتا کہ کون لوگ ہیں اس کے پیچھے
اور کون لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کر اس سارے کھیل کو ریموٹ کنٹرول کے ساتھ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. وقت آنے پر وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو اپوزیشن جماعتوں کا ایک دم اکٹھا ہونا، اس کے تانے بانے جو ہیں پاکستان کے علاوہ باہر سے کیسے بن رہے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، کون لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر انسرٹنٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں، کون لوگ ہیں جو پاکستان پر پریشر ڈال کر بہت سے ایسے فیصلے کروانا چاہتے ہیں جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں پرائم منسٹر نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس آخری واردات کا مقابلہ کریں گے. میدان سجا ہوا ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے اس کے اندر کیا کھیل کھیلتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ وقت آنے پہ میں وہ چہرے بے نقاب کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ چہرے تو ہیں پیچھے جو اس موو کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کے وہ باہر بیٹھ کے اپنی کٹ پتلیوں کو ہلا رہے ہیں. دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب جس بات کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں وہ دراصل ان کا اشارہ جو ہے وہ بین الاقوامی قوتوں اور طاقتوں کی طرف جو ہے ان کا اشارہ جو ہے وہ واضح ہے. لیکن میں رانا صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ کل تحریک عدم اعتماد پیش جو کی ہے اپوزیشن نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپوزیشن کا جو ہے وہ اصل امتحان جو ہے اب شروع ہوا ہے، کیونکہ 172 ارکان جو ہیں اب وہ تو اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پیش کیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے اپوزیشن نے اس کو ثابت کرنا ہے اور وہاں پر یہ ارکان جو ہیں وہ شو کرنے ہیں. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اب وہ ناکام ہوتی ہے تو پھر وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ ایک پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر جو ہے وہ سامنے آئیں گے، اور پھر اس کا اپوزیشن کو جو بڑا نقصان شفیق صاحب ہوگا وہ 2023 کے انتخابات میں ہوگا، اور اگلے 5 سال جو ہیں وہ بھی اس اپوزیشن کے لیے مسائل کا باعث بن سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ساری تحریک کا انحصار جو ہے وہ کن پر ہے؟ ساری تحریک کا جو انحصار ہے وہ فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ پر ہے. دیکھیے اپنا جو ان کا بیانیہ تھا جس کے تحت آئین کے اندر نون لیگ یہ جو ہے 97 کا جو دور تھا اس میں یہ ترمیم لے کر آئی فلور کراسنگ کے خلاف، پھر 2000 جو 18ویں ترمیم ہے اس کا حصہ بنایا گیا، اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے کیا دونوں بڑی اپوزیشن جماعتوں نے کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کی طرف آئندہ نہیں جائیں گے، کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ تو نون لیگ نے رکھی تھی. 89 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جو شانگا مانگا سیاست شروع کی گئی اور جو پیپلز پارٹی کے جو MNA توڑے گئے، اور پھر پیپلز پارٹی بھی آرام سے نہیں بیٹھی رہی. پیپلز پارٹی نے بھی اس تحریک میں نون لیگ کے جو اور IGI کے جو MNA تھے وہ توڑے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنا جو بیانیہ ہے نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا اس سے وہ انحراف کر رہے ہیں. رانا صاحب خالد صاحب نے بات کی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کی. رات میں وہ کھانے پہ تھے ڈیفنس کلب میں، تو کچھ 3 MNA تھے نون کے پرانے دوست ہیں، کہتے ہیں یار سانو بھی کچھ دعا دو سی اگلا الیکشن لڑنا ہے. اچھا. اور سب کا 2 کنال کے گھر رہے اور پلازے اور گاڑیاں دیکھیں ان کی. میں کہا یار تو بد کرو، میں کوئی شرم کرو یا تو ایسپا سے آؤ گے. اچھا میں آتا ہوں فواز صاحب کے ٹویٹ کی طرف. فواز صاحب نے کہا کہ بھائی مولانا فضل الرحمان اور یہ اس میں ایک نون یہ بڑا جھنڈا اٹھاتے ہیں جی ہم اپنا اسرائیل یورپ کے خلاف ہیں. یہ اپنا اب انہوں نے جو دیا ہے اپنا فواز صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ایک سینیٹر نے اپنا تحریک التوا جمع کرائی ہے کہ عمران خان نے یورپی یونین کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا. یہ ان کا حال ہے کہ بھئی ایک پرائم منسٹر جو آپ پاکستان کا موقف لے رہا ہے، اور اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی جیسا پرائم منسٹر نے کہا ایک نہیں کئی ملک آتے ہیں سب اعتماد کی تحریک میں، پیسہ کہاں سے آیا؟ شفیق صاحب دیکھیں آج IMF نے نا وزیر اعظم کی جانب سے جو ریلیف پیکیج ہے نا اس پہ اعتراض اٹھایا ہے. اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک ملک کا وزیر اعظم اپنی عوام کو اس مہنگائی کے دور میں کوئی ریلیف پیکیج دیتا ہے تو اس پہ بھی IMF کو اعتراض ہے. ہم نے FATF کے 27 میں سے 26 نکات پورے کر دیے، اس کے باوجود انہیں اعتراض ہے. امریکہ کے پیٹ میں درد اس بات کا ہے کہ ہم روس کیوں چلے گئے. یورپ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کی ڈیل کرا دیں. ٹھیک ہے، ہمارا وزیر اعظم اگر یہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے تو اپنی قومی حمیت اور غیرت کو سامنے رکھ کے اپنی پالیسی پہ عمل کرنا ہے تو پوری دنیا کو اعتراض ہے. کل بلی تھیلے سے باہر آ گئی، بلی نہیں بلکہ کافی ساری بلیاں تھیلے سے باہر آ گئیں، اور کل میں تو حیران ہی ہو گیا دیکھ کے کہ
آپ جو ہیں وہ یورپ کی بات کر رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم نے ایسے کر دیا، او بھائی قوموں کی زندگی کے اندر ٹرننگ پوائنٹ ہی تب آتے ہیں جب قوم اپنے کسی موقف پہ کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے ایسٹس ہیں نا جو یورپ کے اور باہر کے ممالک کے جو یہاں پاکستان میں ہیں، کیوں مجھے بتائیں کہ برطانیہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کو مسلسل اپنی اس میں رکھ رہا ہے، کیوں قائد تحریک کو جو ہے اپنی کسٹڈی میں رکھ رہا ہے؟ ہمارے ہاں تو ان کے خلاف کوئی بندہ بولے تو وہ چک کے لے جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، پاکستان کی بنیاد کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، اور یہ ممالک ان کو شیلٹر دے رہے ہوتے ہیں، یہ یہاں سے دولت لوٹ کے لے کے جاتے ہیں، ساری یورپ میں انویسٹ کرتے ہیں، وہ خوش رہتے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یہ دراصل غیر ملکی آقاؤں کے کہنے پہ ہو رہا ہے. اور میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں آپ کو بریکنگ دے رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے ویڈیوز آئیں گی جن کے اندر خود یہ میاں نواز شریف، فضل الرحمان، یہ لوگ انوالو نظر آئیں گے پیسوں کے لین دین کے اندر. میں اتنی بڑی خبر اپنے پروگرام میں بریک کر رہا ہوں، آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آ جائے گا. سو یہ آپ کا جو سوال ہے 100% درست ہے کہ باہر سے غیر ملکی فنڈنگ آتی ہے، آپ اسے لے کے اور آگے یہ لوگ چند لوگ جو ہیں یہ پپٹ آگے جا کے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں یہ سٹیٹس کو اور یہ استعماری قوتوں کے ایجنٹوں کی اور پاکستان کے اندر پاکستانی موقع پہ کھڑے ہونے والوں کی آخری جنگ ہے. اگر یہ جنگ عمران خان جیت گیا تو پاک قوم کی ڈائریکشن آپ دیکھیے گا کسی اور طرف چلی جائے گی. برطانیہ کے اندر جو پاکستان کی جنگ لڑنے والے تھے لارڈ نذیر، ان کے ساتھ وہاں کیا حشر کیا گیا؟ وہ کشمیر کی جو بات کرتے تھے، فلسطین کی بات کرتے تھے، تو ان سے لارڈ شپ واپس ہوئی اور اب پھر اس کو بعد ان کو کس طرح جو ہے گرفتاری بھی عمل میں میں ان کے ایک چہرہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ سارے جو کل کٹھے ہوئے تھے ایک پلیٹ فارم پہ، ایک رپورٹ ہمارے پروڈکشن ٹیم نے بنائی ہے، ذرا وہ دیکھیے گا پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے. اس زرداری کو لاڈ کرنا کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام جماعت چلی گئی. راجے بنانے والے تم ہو، کوٹیاں بنانے والے تم ہو، پلاٹ بنانے والے تم ہو. قومی چور یہ ہاریوں کا چور ہے. آصف علی زرداری نواز شریف سے کم چور ہے. کھا کے ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. زرداری سب کتنا کھانا ہے. زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا اس طرح ہے کہ آپ موت کے کنویں میں چھلانگ لگا دیں. میاں صاحب شیر ڈیزل پر نہیں چلتا. وزیر اعظم عمران خان کے دعوے کے عین مطابق کل ایک دوسرے کو گالیاں اور چور ڈاکو کا الزام دینے والی نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUIF ایک بار پھر عمران خان کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہیں. وزیر اعظم پہلے ہی خبردار کر چکی ہیں ان کے خلاف سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے. پہلے دن جب مجھے اقتدار ملا میں نے آپ سب کے سامنے کہا کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ماضی میں ایک دوسرے پر کرپشن اور کک بیکس کے نہ صرف سنگین الزامات لگاتے رہے ہیں بلکہ دونوں پارٹیوں نے اپنے اپنے دور میں ایک دوسرے کی قیادت پر مقدمات بھی بنائے. بات یہی نہیں ختم ہوتی بلکہ شہباز شریف تو آصف زرداری کا پیٹ پھاڑ کر ملک کی لوٹی دولت نکالنے کا اعلان کر چکے ہیں. زرداری تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے اور تم سے قوم کی بھلائی کریں گے. مولانا فضل الرحمان بھی قومی اسمبلی کے فلور پر نون لیگ پر قومی خزانہ لوٹنے کا الزام لگا چکے ہیں. مسلم لیگ کے لوگوں کو بتا دیں کہ اپنے دور حکومت میں ملک کا خزانہ آپ نے لوٹا ہے، ہم نے نہیں لوٹا. APC کی پریس کانفرنس میں جب مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن جماعتوں کے ہی کرپشن کے بارے میں بات کی تو انہیں فوری طور پر ٹوک دیا گیا کہ آپ نے غلط پیپر پڑھ لیا ہے. آصف علی زرداری نواز شریف سے کم چور ہے. بلاول بھٹو زرداری بھی عوامی جلسوں میں نون لیگ کی قیادت پر کرپشن کے الزامات لگا چکے ہیں. میاں صاحب آپ کی بدنیت پر مبنی کشمیر پالیسی کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے پاکستان کمزور ہو رہا ہے. کل کے سیاسی حریف صرف عمران خان کو سسٹم سے نکالنے کے لیے وقتی طور پر سیاسی حلیف بنے ہوئے ہیں جو کہ ایک غیر فطری اتحاد ہے. ویسے سارا صاحب یہ جو پاکستان کے سیاسی مزاحیہ کردار ہے نا، ان کو ایک داد تو دینی ہوگی کہ عمران خان دشمنی میں
یہ ایسے اکٹھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ جو ابھی آپ ہمیں ویڈیو دکھا رہے تھے اس کو قومی نصاب کا حصہ بنا دیا جائے تو بچوں کی رہنمائی ہو کہ ہمارے لیڈر کس قسم کی تقریریں کرتے تھے، کس قسم کی جو ہے نا ایک دوسرے پہ جملہ بازی بولا کرتے تھے. یعنی بعض اوقات تو حیرت ہوتی ہے. اور پھر آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں جلسوں کی تقریروں کو زیادہ اہمیت نہ دیا کرے، وہاں تو ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. یہ سلمان صاحب پہلی بار اکٹھے ہوئے؟ پہلی بار نہیں اکٹھے ہوئے، جب بھی مشکل پڑتی ہے اکٹھے ہوتے ہیں. بار تو ہم دیکھ رہے ہیں اکٹھے ہوئے. اور مجھے کسی نے کہا کہ جناب علی لو جی عمران خان روس اور یوکرائن کی صلح کرائے گئے، اور میں کہا جیڑا بندہ نواز شریف تے زرداری دی صلح کرا سکتا ہے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تو وہ کچھ بھی کر سکتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت جناب علی محمد خان صاحب. علی صاحب السلام علیکم. سر تحریک خدمات پیش ہو گئی اور ابھی ہم نے رپورٹ بھی شیئر کی، زرداری صاحب، شہباز شریف، فضل الرحمان نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کر لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب آپ حق کے راستے پہ ہوں تو آپ اکیلے رہ جاتے ہیں. تو اگر آپ حق کے راستے پہ ہوں اور اکیلے نہ رہیں تو آپ اپنے راستے پہ غور کریں. تو لیڈرشپ لیول پہ میں نے بات کی ہے کہ باقی کی ساری لیڈرشپ ایک پیج پہ ہے اور عمران خان صاحب ان کے مقابلے میں اکیلے ہیں. لیکن اکیلے اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور اس ملک کی عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اب اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ملک کو لوٹا گیا اور تباہ کیا گیا. اس ملک کا جو حال کیا گیا وہ تاتاریوں نے کبھی عراق کا بھی بغداد کا نہیں کیا تھا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک کو لوٹا کس نے تھا اور بچا کون رہا ہے. اگر یہ لوگ جو نکلے ہیں یہ بچانے نکلے ہیں تو پھر سوال تو یہ بنتا ہے پھر لوٹا کس نے. یہ سارے آج جن کے دور میں پاکستان میں کرپشن انتہا پہ پہنچی اور پاکستان تباہی کا شکار ہوا، تو یہ لوگ آج نکلے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں عوام ان پر ٹرسٹ کرتی ہے؟ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ ہماری حکومت سے تو یہ گلا ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے مہنگائی ہو گئی، مسئلہ ہو گیا، تو اس کو تو کور کیا جا رہا ہے اور کور کر بھی لیا جائے گا. ابھی پیٹرول پرائسز کم کی گئی ہیں، بجلی کی کم کی گئی ہیں، احساس کے پروگرام کے فیسلیٹیشن جاری ہے، مزید بہتری آئے گی. لیکن ان سے کوئی یہ تو پوچھے بھائی 70 سال میں ملک کی حالت عمران خان نے تو نہیں کی تھی، تو پھر آپ لوگ جو اکٹھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا لوٹ اینڈ ٹینڈر بتاتے ہیں، آپ اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں عوام کی قیمت پہ. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم پروگرام میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ وزیر اعظم نے اس جانب بھی اشارہ کیا کہ ارکان کی وفاداریاں خریدنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. ان کو اپنی آخری کوشش کر لینے دیں. یہ اسٹیٹس کو کی اور مافیا کی ایک لحاظ سے فی الحال ایک بہت بڑی لیکن آخری لڑائی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ان کا سیاسی صفایا مزید تیزی سے ہوگا اور جو کوئی کسر رہ گئی ہے وہ بھی پور ہو جائے گی. اچھا سر جو اتحادی ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ تو بہرحال شکایات ہیں، تو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہ موقع ہے اور بلکہ اس سے پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا. ہماری چونکہ روٹین کی حکومت نہیں ہے، ایک تحریک ہے، ایک اسٹیٹس کو کے خلاف جنگ ہے، اور جو جس طرح سے پاکستان کو ہر مقام پہ ان تباہی سے دوچار کیا ہر فیلڈ میں، ایجوکیشن سے لے کے تو روڈ نیٹ ورک اور فورن افیئرز اور انٹرنل سیکیورٹی، ایگریکلچر، تجارت، ہر جگہ. تو ہم نے تو اس طرح سے ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ میں ایک انقلابی طرز کی حکومت ہم نے کرنی ہے. مشکلات کا ہمیں سامنا بھی ہے. اس میں الائز ہمارے جو ہیں ان کے گلے شکوے ہو سکتے ہیں جس کو دور کیا گیا ہے اور دور کیا جا رہا ہے. لیکن اگر اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ یہ الائز کی کسی گلے شکوے کی بنیاد پہ یا پارٹی کے اندر کسی اندرونی اختلاف کی بنیاد پہ بندے توڑ لیں گے، تو میرے خیال میں یہ خام خیالی ہے. ہو سکتا ہے غالب امکان یہ ہے کہ ان کے اپنے ہی بندے کم نکلیں. اچھا ٹھیک ہے سر. اور ابھی ایک تھیوری اور بلکہ یہ بات تو بہت سا کل کی پریس کانفرنس سے بھی کلیئر ہو گئی کہ کیا عمران خان صاحب کو اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ انہوں نے غیر ملکی جو قوتیں انہیں چیلنج کر دیا ہے؟ لیکن بھائی جب بھی تیسری دنیا سے ڈیولپنگ کنٹری سے کوئی ٹاورنگ لیڈرشپ کی بڑی لیڈرشپ نکلتی ہے جو ایگزسٹنگ ورلڈ آرڈر کو چیلنج کرے، جو ایک آزاد خارجہ سیاست کرے، جو پاکستان کو مغرب کے سودی چنگل سے نکالے، جو ایک کیمپ کی بجائے ایک آزاد سیاست کرے کہ ہم نے سب سے تعلق رکھنا ہے. بڑے عرصے بعد روس کا ایک کتنا بڑا کامیاب دورہ ہوا ہے. تو جب بھی کوئی اتنی بڑی لیڈرشپ نکلتی ہے جو ایک آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرے تو اس کے خلاف سازشیں کرنا، رژیم چینج کی کوشش کرنا، یہ تو ان لوگوں کا پرانا وتیرہ ہے، نئی بات نہیں ہے. یہی چیز
भुट्टो साहब के खिलाफ भी करने की कोशिश की गई, यही चीज चाहता है, साहब के खिलाफ भी करने की कोशिश की गई, यही चीज है, और इस्लामी ममालिक के खिलाफ करने की कोशिश। लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान साहब इसके लिए तैयार हैं। हमारी तारीख पर भी नजर है और हमारी हाल पे भी नजर है, अवाम भी उनके साथ है और हम भी उनके साथ हैं। सर धड़ की बाजी लगा देंगे, लेकिन ये जो नौजवानों की तहरीक चली और पाकिस्तान बचाने की तहरीक चली, डाकू लुटेरों के हाथ पाकिस्तान को मजीद लुट में नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। अच्छा सर, मैं जो ये सारा बहरान चल रहा है इस पे मीडिया का भी एक रोल है और उसमें मुसलसल हम इस पे बात करते रहे मीडिया के लोगों के ऊपर कि वो कल से किस तरह चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और इसी का एक हिस्सा जो है आज सलीम साफ़ी साहब का एक कॉलम भी है। सलीम साफ़ी साहब के कॉलम का उन्वान है तरीन, अलीम और रिंद का मामला, और उसमें उन्होंने हद कर दी है एक यकतरफा तासुब की, और उसके एक जुमले दो शेयर करता हूँ। वो कहते हैं कि जी अमलन इस पार्टी का ना कोई नज़रिया है और ना मंशूर है। शफीक साहब, अगर पीटीआई का नज़रिया मंशूर नहीं है तो फिर किसका नज़रिया और मंशूर है? देखिए साफ़ी साहब जो है ये ना ऑन जॉब ऑन ड्यूटी है, डबल ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये अपना एक तो अपने इदारे की ड्यूटी करते हैं, दूसरा जाती उम्रा की ड्यूटी करते हैं। अच्छा, तो ज़ाहिर है अब जब आपको डबल डबल तनख्वाह आ रही हो तो आप ग्रे लाइन क्रॉस कर जाते हो। तो ये तो हमेशा ग्रे लाइन क्रॉस करते हैं। इनका पूरा कॉलम देख लें, इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती और ये प्राइम मिनिस्टर जो है सबसे मुतनाज़ा शख्सियत है ना। इसमें इन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि नवाज शरीफ के सरे महल का, नवाज शरीफ के एवन फील्ड कैसे बन गया, जाती उमरा कैसे बन गया, पीपल्स पार्टी के सरे महल कैसे बन गया और बिलावल हाउस कैसे बन गए। यानी इन्होंने एक तय किया हुआ है कि उन्होंने झूठी कहानियाँ घड़ के वो करना है, और इसमें एक बड़ा मीडिया हाउस सबसे आगे। कल के देखें, कल का मैं सारा आपसे भी मेरे बार बार फोन पे रब्ता हो रहा था कि आप देखें नंबर गेम, हर चैनल नंबर गेम अपने हिसाब से दे रहा है। एक नंबर गेम तो रिटर्न ऑन द वॉल है, बिल्कुल ठीक है, उस पर आप डिनाई कर नहीं सकते कि हुकूमत को कितनी अक्सरियत हासिल है। लेकिन उसमें अपना ना उसको भी अपनी भी तशरीहात दे, फिर आईनी तशरीहात कि जी स्पीकर 3 दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा, 7 दिन में करेगा। कम से कम यार आप आइन खोल के पढ़ लो ना, अपनी ख्वाहिश को खबर मत बनाओ। शेख रशीद साहब ने आके ना फिर मैं नाम ले दूँ चैनल का, ज़्यादा दे दूँ, नहीं आप ज़्यादा नहीं दे रहे। उन्होंने उस एंकर को कहा कि भाई आप इतना बड़ा चैनल है, मुझे अफसोस हो रहा है कि आप तहकीक नहीं करते, आप आइन की शिक पढ़ लें। मैं आपके आइन की शिकें भेज देता हूँ, ये शिकें हैं। आप मुकन्नरा ना बने, आप पार्लियामेंट ना बने, जुडिशरी ना बने, आपके जो मीडिया का जो राइट है वो बने आप। लेकिन ये है कि जो मीडिया है जो वो आपका पार्लियामेंट भी बन गया है और जुडिशरी भी आपका रोल भी अदा कर रहा है, मुकन्नरा और एडमिनिस्ट्रेशन सब। और फिर उन्होंने फौज को भी अपने लिए कि वो तमाम हर के तर्जमान बन गए। फिर आप मना कर रहे हैं नाम लेने से, बड़ा चैनल। तो ये मीडिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जब मीडिया इस हद तक आगे आ जाएगा कि वो डिक्टेट कराएगा और तमाम यानी वो अपना तमाम चीज़ें जो है वो उसे जो किताब में लिखा है, जो आइन में लिखा है, उससे हट के अपनी वो इंटरप्रिटेशन देगा, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लेना। मेरा ख्याल है मीडिया को ज़्यादा जल्दी है, और ख़ास तौर पर एक चैनल एक अखबार को ज़्यादा जल्दी है। वो जिस तरह वो कर रहे हैं पूरा उनका सारा देखा, मैंने जाने की फीड बर्बाद कर दी। और शेख साहब ने आकर उन्हें छटअप कॉल दी कि भाई आप आइन पढ़ें, देखें, मैं आपको भेजता हूँ ये चीज़ें। इससे ठीक है आप क्रिटिसाइज करें, आपको इमरान खान पसंद नहीं क्रिटिसाइज करें, लेकिन आप सियासी पार्टी ना बने, मीडिया बने। और मीडिया क्या होता है कि आप दोनों अतराफ का मौक़िफ़ देते हैं, ठीक है, अब वन वे नहीं जाते। यानी वो बिल्कुल सलीम साफ़ी का जो मौक़िफ़ है ना, वो उसको सलीम साफ़ी अकेला ना समझें, ये उनका पूरा मीडिया हाउस का ये नैरेटिव है। ठीक है। अच्छा, इस में उन्होंने कुछ चीज़ों की तरफ इशारा किया कि अलीम खान को इमरान खान ने गिरफ़्तार कराया, जहांगीर तरीन के साथ जो कुछ हुआ वो इमरान खान ने करवाया, और बाकी लोगों के साथ जो कुछ हुआ, खटक साहब के साथ वो इमरान खान ने करवाया। वो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के कुछ ज़ाती बुग़्ज़ जो है सलीम साफ़ी के दिल से नहीं निकल रहा, और ये कालम सहाफ़ती बदयानती की एक बदतरीन मिसाल के तौर पर लिया जा सकता है। देखिए, सलीम साफ़ी साहब जो है लाख तनकीद करें इमरान खान के ऊपर, उनका हक़ है, लेकिन नंबर एक तो यह कि तनकीद और तज़हीक के दरमियान जो फ़र्क है उसको सामने रखें, और तज्ज़िये और तासुब के दरमियान जो फ़र्क है उसको समझने की कोशिश करें, और हक़ाइक़ और झूठ के दरमियान जो फ़र्क है उसको समझने की कोशिश करें। यानी मौसूफ़ फरमाते हैं कि वर्ल्ड कप की जीत जो पाकिस्तान की थी वो इमरान खान ने अपने नाम करके पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया।
یعنی یہ پوری قوم بیوقوف ہے. پاکستان ورلڈ کپ نہیں جیتا سر, یہ تو صرف عمران خان ورلڈ کپ جیتا تھا. یہ انکشاف ہمیں سلیم صافی صاحب کا ہمیں فرما رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین کو نااہل کروانے میں عمران خان پیش, علیم خان کو کھڈے لائن لگانے میں عمران خان پیش, رند صاحب کو کھڈے لائن لگانے میں عمران خان پیش. یعنی ہر بیماری کا جو مسئلہ ہے وہ عمران خان سے شروع ہوتا ہے اور عمران خان پہ ختم ہوتا ہے. اصل میں ہمارے یہاں یہ جو پوری میڈیا برگیڈ کی جو ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں, یہ ایک عمران خان دشمنی میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مسائلستان ہے وہ عمران خان ہے. یعنی عمران خان ہی موضوع بحث ہے, ہر ناکامی کا, ہر مشکل کا, ہر چیز کا وہ آپ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا پھر آپ ذرا دیکھیں کہ وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کے پیدا کر رہا ہے. ماشاءاللہ جن کے پیچھے آپ لگے ہیں وہ تو عوامی قوت سے انتخابات جیت کر آئے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ 23 سال کی جو جد و جہد تھی اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تھی تو پھر تو 23 دن کے اندر ان کو اقتدار کے اندر آنا چاہیے تھا. وہ بھی ان کا الزام ذرا سمجھ لیں. پھر کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر انہوں نے منوپلی قائم کر لی ہے, قبضہ کر لیا ہے. یہ نواز شریف صاحب نے تو ماشاءاللہ بڑی ڈیموکریٹک پارٹی بنائی ہے جس کے وہ بڑے چہیتے بنے ہوئے ہیں. زرداری صاحب نے تو بڑی شاندار پارٹی بنائی ہوئی ہے. فضل الرحمان صاحب نے تو بڑی پارٹی بنائی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے اندر تو لوگ اس میں تنقید بھی کرتے ہیں عمران خان کے اندر. تو اس لیے جو بات آپ نے کی ہے, سلیم صافی سمیت وہ لوگ جو عمران خان دشمنی میں اس حد تک ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں کہ لوگ اب ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اور ان کی چیزیں پڑھ کے لگتا یہ ہے کہ عمران خان دشمنی ان کے اوپر اتنی سوار ہو چکی ہے کہ صبح شام جب اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے ان کو لگتا ہے کہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں عمران خان صاحب کے. اور عمران خان کے ڈراؤنے خواب ان کو اتنے ڈراتے ہیں کہ ان کا قلم ہو, ان کی زبان ہو, اس کے اندر سے سوائے اس تعصب کے اور کچھ نہیں نکل رہا جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں. کالم کے اختتام میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ساری صورتحال ہے تو اب بیل جو ہے وہ منڈے کیسے چڑھے گی. ان کو کیوں اتنی پریشانی ہے کہ بیل منڈے چڑھے گی؟ یعنی یہ کیا ایک صحافی یا ایک کالم نگار جو ہے اس کی خواہشات جو ہیں وہ اس سطح پہ ہونی چاہیے کہ اس کا کالم صحافتی اعتبار سے دب کے رہ جائے. رانا صاحب دیکھیے کہ سلیم صافی صاحب نے جس ادارے میں وہ کام کرتے ہیں, جس میڈیا گروپ کا وہ حصہ ہے, اس کی جو پالیسی ہے اس وقت حکومت کے بارے میں, حکومت کے خلاف, میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کالم میں انہوں نے اس پالیسی کا بھی بھرپور فائدہ جو ہے وہ اٹھایا ہے. وہ پہلے بھی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف لکھتے رہے ہیں, لیکن اس کالم میں انہوں نے زیادہ آزادی کے ساتھ جو ہے کھل کر جو ہے وہ مخالفت کی ہے اور ٹارگٹ کیا ہے وزیر اعظم پاکستان کو. تو اس میں دیکھیے کہ ان کا یہ پارلیمنٹ, یہ میڈیا کے اندر جو ہے پی ٹی آئی کے جو متاثرین ہیں یا پی ٹی آئی جو چھوڑ چکے ہیں, یہ ان کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ پہلے تو ان کو اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں, وہاں ان کے ساتھ ایک پروگرام کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کی بنیاد پر جو ہے جو ان کے خیالات ہوتے ہیں, آج جو پی ٹی آئی کی قیادت کی مخالفت میں بیانات دیتے ہیں, پھر ان کی بنیاد پر وہ اپنا یہ کالم لکھتے ہیں. اور دیکھیے کہ ان کو یاد نہیں کہ اب ان کو یہ سوال بھی کرنا چاہیے, اپنے کالم کے اندر لکھنا چاہیے کہ بھائی نون لیگ کی قیادت کا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو, وہ کہاں غائب ہو گیا. اب تو ووٹ کو عزت دو اور ہارس ٹریڈنگ نہ کرو, فلور کراسنگ نہ کرو. یہ باتیں تو اب پی ٹی آئی کے اندر ہو رہے ہیں جو نون لیگ کو کرنی چاہیے تھی. نون لیگ کیوں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ سلیم صافی صاحب کو اگلا کالم جو ہے وہ کم از کم جو ہے اب وہ نون لیگ کی ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر خاموشی پر لکھنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا سر, ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے, یہ جو عمران خان کے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بہت سے جرنلسٹ حضرات ایک ریڈ لائن کراس کر لیتے ہیں. ان کو ایک اور بھی دکھ ہے, یہ جو کل یوٹیوبر کے ساتھ خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے نا, تو ان کو بڑا دکھ ہے کہ ہمیں کیوں نہیں بلاتے. تو خان صاحب کو کہیں کہ ان کو بھی بلا کے یار کوئی تھوڑی بڑی محفل لگا لیں تاکہ ان کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو. وہ ایک شعر ہے, اجازت ہو تو شہید صاحب کہتے ہیں, تشخیص بجا ہے کہ مجھے عشق ہوا ہے, نسخے میں میرے لکھ دو ملاقات مسلسل. تو اگر ان کے نسخے میں ملاقات مسلسل لکھ دی جائے تو انہیں خاصا آرام آ جائے گا. عادت تھی نا جہازوں میں بیٹھنے کی, جی وہ ان کو محروم ہوئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے سارے اپنے چہیتوں کو اور پیاروں کو جو ہے وزیر اور مشیر بنا دیا. انہوں نے کبھی یہ لکھا کہ نواز شریف کے دور میں ان کے چھوٹے بھائی وزیر اعلیٰ تھے,
लाहौर से उनका एक चहीता वफाकी वज़ीर था, एक चहीता लाहौर से स्पीकर था, एक चहीता जो था वो क्या कहते हैं लाहौर का मिनिस्टर था, एक चहीता जो था वो कौमी असम्बली के अंदर उनका कस्टोडियन था। तो लाहौर से 10 चहीते जो थे, का मालिक था, एक खजाने का वो रिश्तेदार जो था वो खजाने का मालिक था, जिसको उन्होंने अपने तैयारे में बिठा के मुल्क से फरार कराया। ये पाकिस्तान की तारीख की अनोखी तरीन मिसाल है। और जो चहीते उन्होंने जज बनाए, और जो चहीते उन्होंने ब्यूरोक्रेट बनाए, और जो चहीते उन्होंने मीडिया के अंदर बड़े बड़े ओहदे दिए। सो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे सलीम साफ़ी साहब हैं, मैं उन्हें तो यही कहूँगा कि भाई आपकी ख्वाहिशात और आपकी तकलीफ़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं उनके ऊपर और सहाफ़त का मुंह इतना काला ना करें कि हमारे लिखे हुए की भी बेतौकीर हो जाए, लोग समझें कि हम भी शायद आप जैसे लोगों के साथ मिलके सिर्फ अपने ज़ाती ख्वाहिशात पे करते हैं। महमूद रशीद साहब हमारे साथ लाइन पे, मैं मुझसे सिर्फ 1 सेकंड में आपका लूँगा। सिर्फ सलीम साफ़ी के एक कालम का एक जुमला जो मैं शेयर करके आपकी तरफ आ रहा हूँ, वो कहते हैं कि जी लिखा है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ इमरान खान ने जाके सुप्रीम कोर्ट में उन्हें नाअहल करार दिया। मरियम साहिबा का एक शॉर्ट मैं सुनाना चाहता हूँ इस हवाले से। मरियम साहिबा का एक शॉर्ट सुनाइए जी, जहांगीर तरीन के हवाले से वो उन्होंने क्या कहा था जो रिकॉर्डेड है। की तकरीर प्राइम मिनिस्टर बैठ के सुने पार्लियामेंट के अंदर। प्राइम मिनिस्टर के पास इतना फालतू टाइम है कि चोरों डाकुओं की स्पीच सुनता फिरे। 3-4 लोग इकट्ठा करके पिटिशन जो है वो साइन कर लें JKT के खिलाफ, ठीक है। अब आपका और मरियम की जिम्मेदारी है ये असेंबली में फाइल करना है ना जहांगीर तरीन के खिलाफ रेफरेंस, या वो जो SCCP में फाइल करना। नहीं जी सलीम साहब जरा सुन लीजिए कि ये रेफरेंस किसने फाइल किया था। अगर आपको इखलाकी जुर्रत हो तो इस पर लिखें कि ये मरियम साहिबा क्या कह रही है कि किसने रेफरेंस फाइल करवाना है। महमूद रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, कल आपकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से सुना गुफ्तगू हुई है, तो क्या लबो लहजा था और क्या आपने अखज़ किया? आप तो बहुत पुराने सीनियर सीजनल पॉलिटिकल लीडर वर्कर हैं। देखिए वज़ीर-ए-आज़म साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने पंजाब के हवाले से भी कहा कि इसमें सरदस्त कोई तब्दीली नहीं हम ला रहे, और ये जो लोग अपना ग्रुप अलग से बना रहे हैं इनको हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको मुतमईन करें और इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर नतीजा दिया कि पंजाब में कोई तब्दीली नहीं आ रही, और सेंटर के अंदर भी वो कह रहे थे कि हालात हमारे कंट्रोल में हैं, और जो हमारे MNA किसी वजह से भी वो वज़ीर आला साहब से नाराज़ थे, ख़ास तौर पर साउथ पंजाब के कुछ MNA, उसके बारे में भी उन्होंने तफसील से कहा कि मेरी उनसे भी मुलाकातें हो रही हैं और कोई ऐसी तशवीश वाली बात नहीं है। सब लोगों ने यकीन दहानी कराई है कि वो इन्हें छोड़कर किसी सूरत भी अपोजिशन के साथ नहीं जाएंगे। तो मुझे तो मजमूई तौर पर काफ़ी ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट लगे, और कहा भी कि पंजाब के जो लोग इस तरह से नाराज़ हैं हम लोग उनका रास्ते करके ये बताइएगा कि काफ लीग के हवाले से कल जो सूरत हाल थी उसमें काफ लीग और आप लोग एक पेज पे मुकम्मल तौर पे यकजा नज़र आए, लेकिन शाम को जो थे काफ लीग से ही चौधरी साहब जो हैं वो जाके मिले मौलाना फजलुर रहमान से, तो क्या कहीं उनमें भी कोई कहीं कन्फ्यूजन है? मेरा ख्याल है जी कि मेल मुलाकातें जो कि चौधरी शुजात साहब का, चौधरी बरादरान का, बल्कि सभी जो सफ़े अव्वल के सियासी रहनुमा हैं या लोग हैं उनके साथ जाती उनका ताल्लुक भी है, राब्ते भी हैं। तो उस मीटिंग का एजेंडा क्या था वो तो मेरे लग में नहीं। मैं ये समझता हूँ कि 2-3 दफ़ा मुहम्मद सलाई भी मिल के और उसके बाद बाकी लोग भी यकीन दहानी करा चुके हैं कि वो हमारे अलाइज हैं और वो हमारे साथ रहेंगे। अब ये मुलाकात में क्या बात तय हुई या एजेंडा क्या था इस बारे में मैं तो बिल्कुल कोई इस तरह का अंदाजा नहीं लगा सकता कि क्या मौजूद बहस होगा या क्या होगी इन दोनों रहनुमाओं। बिल्कुल ठीक सर, आज वज़ीर आज़म जा रहे हैं MQM से मिलने और JDA से भी, तो क्या आप समझते हैं कि आप किसी हद तक अपने जो इत्तेहादी हैं उनके ग्रीवेंसेस जो हैं वो दूर कर पाएंगे या कर पा चुके हैं?
میرا خیال ہے وزیر اعظم کے جانے سے پہلے تھوڑا سا ہوم ورک اس پہ ہوا ہے اور ہمیں مثبت چیزیں نظر آئیں، اس لیے جو تھوڑی بہت چیزیں اس طرح کی تھیں وہ وزیر اعظم کی وہاں پر جانے کے بعد معاملات جو ہے نا وہ بالکل بہتری کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور یہ ہمارے الائز جو ہمارے ساتھ تھے وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ان کی جو جائز باتیں ہیں وہ سب کا اس پر کنسنسس ہے کہ بلا چون و چرا ان کی جائز باتوں کو ہمیں ماننا ہے، یا ان کے جو مطالبات ہیں یہ اتحادی حکومت میں اسی طرح سے ہوتا ہے، وہ اگر ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو ان کی باتیں بھی ہمیں مان لینی چاہیے۔ اچھا سر، آخری سوال ہے کہ پنجاب کی صورتحال جو ہے 2 دن سے ذرا دیکھ رہے ہیں زیادہ گرما گرمی ہے، اور پی ٹی آئی کے ہی کچھ لوگ جو ہیں شدید ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا اس پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے یا انا کی دیوار جو ہے وہ درمیان میں آ گئی ہے؟ نہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے جی۔ میرا خیال ہے چیف منسٹر پنجاب لاہور آ گئے ہیں، میری ابھی 11:30 بجے ان کے ساتھ میٹنگ ہے، تو ہم لوگوں نے بھی لسٹ آؤٹ کیا ہوا ہے جو دوست کئی وجوہات سے ناراض ہیں جی، کچھ پوسٹنگ ٹرانسفر کے حوالے سے لوگوں کی ناراضگیاں ہیں، کچھ کو اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے حوالے سے ناراضگیاں ہیں، تو وہ ظاہر بات ہے کہ ان کی باتیں جتنی ہیں ایم پی ایز کی جو ناراضگیاں ہیں وہ ہمیں انہیں دور کرنا پڑے گا، اور وہ اس کے لیے ہم نے پلان بنایا ہوا ہے۔ مختلف لوگوں کی جو سینئر منسٹرز ہیں ان کی ڈیوٹیاں اسائن ہو گئیں کہ کون کون سے لوگوں کے ساتھ انہوں نے مل کے، تو اگر کوئی ان کے گلے شکوے ہیں تو فوری طور پر ان کی میٹنگز ارینج کر کے ان گلے شکووں کو دور کیا جائے۔ بہت شکریہ سر، محمود الرشید صاحب ہم سے بات کر رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں جی، بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی کا جو لانگ مارچ تھا اس کے کیا مقاصد تھے اور کیا حل حاصل کیے جا سکے یا نہیں، اور ایکسپریس ٹریبیون کا کالم دی بیٹل از آن پر بھی بات ہوگی۔ ایک بریک لیتے ہیں۔ جی ویلکم بیک، اور ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ کل مکمل ہو گیا۔ شفیق صاحب، کیونکہ ہمارا ٹائم تھوڑا، ہم نے کچھ چیزیں اور کرنی ہے، آپ کیا کہتے ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے کیا رزلٹ نکلا؟ کیا غلغلہ تھا، کیا تیاریاں تھیں، کیا سندھ سے چلے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، عمران خان ریزائن کر دو، ہم پہنچیں گے حکومت چلی جائے گی، حکومت تو وہی ہے، یہ چلے گئے ہیں، اور یہی حال ہو رہا ہے جیسے پہلے کہہ سکوں عدم اعتماد کا، پرائم منسٹر یہی رہیں گے، یہ لوگ چلے جائیں گے، اور پھر جو پرائم منسٹر نے کہا ہے نا کہ پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، یعنی سندھ کا جو اربوں روپیہ لگنا تھا لوگوں کے بہتری پہ، وہ انہوں نے تاریخ کے مہنگے ترین، خالد قیوم صاحب ریفرنس دیتے ہیں کہ مہنگے ترین مارچ پہ لگا دیا، اور سندھ کے عوام وہیں رو رہے ہیں۔ اور پھر جو آپ نے ویڈیو دکھائی تھی کہ لوگ بیچارے ننگے پاؤں لوگ ڈانس کر رہے ہیں، تو کچھ ان لوگوں کا خیال کر لو یار، لانگ مارچ تو ختم ہو گیا لیکن آپ کی سیاست بھی ختم ہو گئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اصل میں کوئی ہاں جی میں کہہ رہا ہوں یہ بنیادی طور پہ جو لانگ مارچ تھا یہ حکومت گراؤ تحریک نہیں تھی بلکہ پارٹی بچاؤ تحریک تھی، اور اس کو بس ایک انتخابی کمپین کے طور پہ دیکھا جائے، پنجاب میں ریوائول کی جنگ کے طور پہ دیکھا جائے، وہ جو 5 دن کا ایک پورا طوفان تھا کہ جی 5 دن بعد پرائم منسٹر استعفیٰ دے دیں گے، وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ پرائم منسٹر نے نہ صرف استعفیٰ نہیں دیا بلکہ اچھا ضرورت مندانہ بیان دے کے ان کو بتایا کہ اب 2028 تک جو ہے نا آپ کو ذرا سکون آ جائے گا انشاءاللہ، یہ آخری واردات کرنے۔ تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس کے اندر
کچھ کھویا بھی کچھ نہیں ہے، کچھ پایا بھی کچھ نہیں ہے، بس ایک پارٹی کی ریوائیول کی تھوڑی سی جو کوشش انہوں نے کی ہے، اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں کس حد تک نہیں وہ پتہ چل جائے گا اگلے انتخابات میں، کیونکہ ہمارے بہت سے لوگوں کو یہ بھی خوش فہمی ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بڑا بحال ہوا ہے، پتہ چل جائے گا۔ خیر صاحب، اس لانگ مارچ سے پنجاب سے پیپلز پارٹی کو کیا ملا؟ دیکھیے رانا صاحب کہ 20 سال بعد پیپلز پارٹی نے پنجاب کے اندر ایک بڑی ایکٹیویٹی جو ہے اپنے طور پر کی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی قیادت بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد گھر میں بیٹھ گئی تھی، باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا، تو پیپلز پارٹی کا ورکر اور جیلہ بھی گھر بیٹھ گیا تھا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے مقاصد میں کسی حد تک ضرور کامیاب ہوئی ہے کہ ان کا جو روڈ کے اندر دیکھیں، جی ٹی روڈ کے اوپر دیکھیں، جو پرانے لوگ تھے وہ کم سے کم باہر نکلے ہیں۔ گجرات کے اندر دیکھیں، چوہدری احمد مختار کا خاندان جو غیر فعال ہو چکا تھا، وہ بھی وہاں فعال ہوا، وہاں نظر آئے، اور جو نوابزادہ غضنفر گل شیخ صاحب وہ نون لیگ میں شامل ہے، وہ ذاتی حیثیت میں وہاں پر اس کا استقبال کرنے کے لیے گئے، اور اسی طرح ندیم افضل چاند جس طرح شامل ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے تو جو الیکشن کمپین چلا رہی تھی کچھ کسی حد تک اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں، لیکن مشترکہ اپوزیشن کے جو اہداف ہیں وہ تو حاصل ابھی نہیں ہوئے، وہ تو پھر عدم اعتماد کی تحریک کے جو نتائج نکلیں گے تو پھر ہی ان کے بارے میں پتہ چلے۔ آپ کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ اب ہم بات کرتے ہیں ایکسپریس ٹریبیون کے اداریے پہ، اور وہ بھی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہی ہے، اور بلاول صاحب نے، لیکن یہ بات تو خیر میں آپ کی بات کو ایگری کروں گا کہ ایک ناز و نام میں پلا ہوا بچہ اور ایک بہت جسے لیوش لائف گزارنے والا ممی ڈیڈی بچہ 8-9 دن بیچارہ اس پہ رہا کنٹینر پہ، تو یہ بڑی بات ہے۔ لیکن کاش بلاول سندھ میں نکل جاتے اور ایک دفعہ جا کے ان ہاریوں کی شکل دیکھ لیتے جو بھوکے مر رہے ہیں، ان بچوں کی شکل دیکھ لیتے جو غذائی قلت کی وجہ سے بیمار ہیں، وہ ریبیز کی دوائی ان پیسوں سے لے آتے۔ کاش ان اسکولوں میں جہاں پہ گدھے بندھے ہوئے وہاں پہ بینچ رکھ دیتے بچوں کے پڑھنے کے لیے، تو شاید سندھی عوام جو ہے ان کے اس احسان کو کبھی بھی نہ بھولتے۔ اب اداری ہے سر ایکسپریس ٹریبیون کا ایک جملہ ضرور میں کہوں گا، اس پہ آپ ہی کر لیں سر۔ نہیں، آپ کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ میں پروڈیوسر کہہ رہے ہیں جی ٹائم ختم ہے، کوئی بھی بات نہیں کرے گا، آپ بھی نہیں بات کریں گے، میں بھی نہیں بات کروں گا، کل بات کریں گے جی اس پہ۔ اور آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ٹاپ ٹرینڈ تھا میرا اعتماد عمران خان، ہمارا اعتماد عمران خان ہے، اور عمران خان پاکستان کی غیرت کا نشان ہے۔ غیر ملکی قوتوں کو جتنا مرضی پیٹ میں درد ہو، ان کے یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے بونے سے ایجنٹ ہیں وہ جتنا مرضی پینک کریٹ کریں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایک بار سمت طے ہو گئی ہماری کہ ہم نے کیا کرنا ہے، بطور قوم غیرت سے زندہ رہنا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت FATF اور IMF ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکے گی۔ وقت ضرور آئے گا، مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل ملاقات ہوگی۔